نساء کے لیے آ گئی بطول، وہ تو نساء کے لیے آ گئی بطول، ارے ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلا، ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلا۔ دوبارہ پڑھیے یا الگ سے؟ وہ تو نساء کے لیے آ گئی بطول، ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلا۔ نعرہ ذکر ہے در کا چھڑا جب بھی ثنا خوانوں میں، ذکر ہے در کا چھڑا جب بھی ثنا خوانوں میں، وہ جام مدحت کے چلے مسجد و میخانوں میں، جام مدحت کے چلے مسجد و میخانوں میں، وہ خم باقن بھی انہوں نے دب لفظوں میں کہا، خم باقن بھی انہوں نے دب لفظوں میں کہا، ارے جن کے ارمان کمی رہ گئے پالانوں میں، جن کے ارمان غم باقن بھی انہوں نے دب لفظوں میں کہا، جن کے ارمان کمی رہ گئے پالانوں میں، ذکر ہے در کا۔ سلام کا عنوان ہے عزاداری میرے، سلام کا عنوان ہے عزاداری، سخن کی روح میری جان ہے عزاداری، سخن کی روح میری جان ہے عزاداری، اور نماز روزے سے اس کا مقابلہ نہ کرو، نماز روزے سے اس کا مقابلہ نہ کرو، یہ دونوں جسم میں ایک جان ہے عزاداری، یہ دونوں جسم میں ایک جان ہے عزاداری۔ ایک بندہ کے حوالے سے سوال بنائی، کمان ہونٹوں کی ہے تیر کا جواب نہیں، کمان ہونٹوں کی ہے تیر کا جواب نہیں، ارے تبسم لب بے شیر کا جواب نہیں، کمان
ہونٹوں کی ہے تیر کا جواب نہیں. اب بطور فلسفہ تو بھائی کہ مدینہ نیچے ہے اس وقت کربلا اوپر. مدینہ نیچے ہے اس وقت کربلا اوپر. ارے نبی کی پشت پہ شبیر کا جواب نہیں. کمان ہونٹوں کی ہے تیر کا جواب نہیں. یہ تم علی کے مقابل میں کن کو لے آئے. ارے یہ تم علی کے مقابل میں کن کو لے آئے. ارے یہ سب اندھیرے ہیں تنویر کا جواب نہیں. کمان ہونٹوں کی ہے تیر کا جواب. اور کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل اور جو مشکلات اللہ ان دنوں کے سکتے مبارک ساتھوں کے سکتے اللہ قبول فرمائے لوگ حاجتوں کو اور بنانے اور آج کے دن کی برکت سے پنجر پاک کے وجود کی برکت سے صاحب الزمانہ صاحب الزمان امام زمان مجھے وجود کی برکت سے تمام جو گھروں یا اسپتالوں میں علیل ہیں ہمارے انہوں نے صاحب کی بھتیجی جو بہت دن سے بیمار ہے فرازہ فاطمہ ہے اس کو اور تمام امید کو اللہ جناب امیر جناب زہرا اور جناب پیغمبر خدا اور جناب امام حسن اور جناب امام حسین اور اولاد اطہار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں شفاعت سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے کہ اس میں اللہ نے پہلی آیت ہے کہ اللہ نے اس میں فرمایا الف لام را. اس کا کوئی علم علماء کہتے ہیں سوائے اللہ محمد آل محمد کے کسی کو نہیں. اس کے بعد کیا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ کہہ رہا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا یعنی قرآن مجید کو نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ ہمارا نبی جو ہے مسلمانوں کا آخری پیغمبر جو ہے وہ ناس یعنی انسانوں کو یعنی لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. اور یہ کام بیزن ربہم الی صراط نازل اللہ کے حکم سے ہوگا جو نبی اکرم انجام دیں گے. حکم خدا کا ہوگا اطاعت پیغمبر کریں گے اور پیغمبر کی اطاعت ہم سب پر تمام مسلمانوں پر تمام مسلمانوں پر واجب و لازم ہے. آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اپنے نبی کی ذات پر اس لیے نازل کیا کہ میرا نبی اللہ کے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ظلمات کی طرف لے آئے. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ پیغمبر کا مقصد خلقت ایک یہ بھی ہے جہاں تمام ہے اس میں ایک یہ بھی ہے. اس آیت نے بتایا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نور کی طرف لے کے آئیں تاریکیوں سے نکال کر. یعنی اس کا مطلب یہ کہ لوگ تاریکیوں میں ہیں
نکال کر لانا نبی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دور کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ آپ تاریخ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ پڑھیں گے تو آپ کو سب کو یاد ہے، صرف اشارے کرنا ہے، اور یہ اشارے ہی میرا خیال سے کافی ہے۔ ایک سوال مجھے موقع ملے گا اشاروں کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی مخصوص پر رسالت ہونا اس بات کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ ایک مقصد حیات پیغمبر ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کے موقع کو یاد کریں کہ جب پیغمبر اکرم کئی سو افراد کے ساتھ مکے آئے ہیں اور ارادہ حج ہے، لیکن کافروں مشرکوں نے حج کرنے نہیں دیا۔ ہم آپ کو وہ انٹری ہے پیغمبر کے لیے، آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ کون تھا؟ وہ بھی تھا کہ جو ہر جنگ کا فاتح رہا، یعنی غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب۔ کہ نبی جب میدان پہنچے ہیں وہاں اجازت نہیں جا رہی مکے میں داخل ہونے کی، تو کیا ہوا؟ صلح نامہ لکھا گیا۔ آپ کو یاد ہے صلح نامہ لکھا گیا، جسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر نے مولا کائنات کے سے لکھوایا ہے نا۔ اب لکھوانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ لکھو، تو مولا علی نے رسول اللہ کے اوپر صلح نامہ لکھنا شروع کیا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور کفار و مشرکین کے درمیان وقفے کے طے پایا ہو رہا۔ بس جیسے ہی محمد رسول اللہ لکھا تو کفار بھڑک گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم اگر آپ کو محمد الرسول اللہ سمجھتے ہوتے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، نو انٹری کا بورڈ آپ کے لیے لگاتے ہی نا، ہم آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہی نہیں ہے، لہذا جب نہیں سمجھتے ہیں تو لہذا یہ غلط ہے، یہ آپ ہٹائیے۔ اب آپ دیکھیے جب رسول اللہ نے کفار کی بات سنی تو کیا مولا کائنات سے کہا یا علی آپ میرے نام کو کاٹ کر کے ابن عبداللہ کر دیجیے، اس پر کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا ابن عبداللہ کر دیجیے، میرا نام محمد رسول اللہ ہٹا کر کے میرا نام ابن عبداللہ کر دیجیے، ابن عبداللہ اور صفا کر دیا۔ مولا کائنات نے جیسی رسول اللہ سننا، آپ جانتے ہیں کہ کاغذ قلم رسول اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام کاٹ سکوں۔ یعنی علی امت محمد کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں وہ علی ہوں کہ جو اتنی بھی جسارت نہیں رکھتا کہ نام محمد کو کاٹوں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ مولا کائنات امت کو ایک اور میسج دینا چاہتے تھے، جو امت نبی کو امی اور ان پڑھ ماواللہ کہہ رہی تھی، مولا کائنات نے اس موقع پر کاغذ اور قلم رسول اللہ کے حوالے کر کے امت کو بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ ان پڑھ ہوتے تو میں کاغذ قلم انہیں کاٹنے کے لیے کیوں دیتا۔ ایک صلوات بھیجو۔ مولا کائنات نے رسول اللہ کے حوالے کیا کاغذ قلم، رسول اللہ نے نہیں ملتا ہے کہ کہیں بھی جھوٹی تاریخ نہیں کسی نے لکھا ہو کہ رسول اللہ نے علی سے پوچھا ہو یا علی یہ بتائیے میرا نام کہاں پہ لکھا ہے۔ نہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو کائنات کے چپے چپے کا علم رکھتا ہے، جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔
कि जब सुलहनामा बात हो गई इब्न अब्दुल्ला पर लिखा जाएगा, ठीक है, इब्न अब्दुल्ला पर तैयार किया गया। वो तमाम शराइत में एक शर्त ये लिखी गई कि अब से 10 साल तक कोई हमारे दरमियान जंग व जदाल नहीं होगा। जब ये तय हुआ, देखिए मुबाहिला हुआ किस बेस पर और कैसे ये मौका फराहम हुआ कि रसूलुल्लाह और अहले बैत और नसारा ईरान के दरमियान मुबाहिला रूनुमा हुआ। नबी का मकसद हयात क्या है? नूर की तरफ लेकर आना तारीख में पड़े हुए लोगों को, तारीख में घिरे हुए लोगों को, अंधेरे में पड़े हुए लोगों को नूर की तरफ लेकर आना नबी का ये काम है। अब जब सुलहनामा हो गया, उसमें एक शर्त, तमाम शर्तों में ये लिखी गई कि 10 साल तक कोई जंग व जदाल हमारे दरमियान नहीं होगा। ये शर्त लिख दी गई। अब उसके बाद मामला साफ हो गया, नबी को मौका मिल गया तबलीग दीन रसालत और तबलीग दीन इलाही का। अब जब नबी ने ये बात हो गई, तमाम शराइत हो गए, तो जो बड़े सिद्दीक बनते थे हैं, जिन्हें मुल्लाहों ने सिद्दीक बना दिया है, वो रिसालत में शक कर बैठे और ये कहने तारीख में उन्होंने ये जुमला लिखवा दिया कि आज ऐसा शक हुआ जैसा कभी नहीं हुआ। ये लफ्ज़ कभी बता रहा है, शक तो रिसालत में जिंदगी भर रहा, आज कुछ बढ़ गया लिहाजा कह बैठे। सलावत पढ़ दो, ज्यादा हो गया है ना, तो बर्दाश्त के बाहर हो गए, खलबली मच गई, लिहाजा कह बैठे आज रिसालत में ऐसा शक हुआ। रिसालत शक व शुबे के दायरे में नहीं लाने के लायक है। जो रिसालत में शक करे वो मुसलमान नहीं रहता, सहाबी कैसे हो जाएगा? एक सलावत पढ़ लो। मुसलमान नहीं रहता, सहाबी कैसे हो जाएगा? सिद्दीक कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता जो रिसालत में शक करे। उनका ये जुमला कहना कि आज ऐसा शक हुआ जैसा कभी नहीं हुआ, ये लफ्ज़ बता रहा है कि शक रिसालत में जिंदगी भर रहा है। कदम कदम पर रसूलुल्लाह की रिसालत पर शक, रसूल के ऊपर शक करते रहे। लेकिन आज मैदान मुबाहिला, क्या नाम, मैदान सुलह हुदैबिया के मौके पर कह दिया आज ऐसा शक। बहरहाल मामला साफ हुआ यहाँ तक, और उसके बाद रसूलुल्लाह को मौका मिला। अब जब रसूलुल्लाह को मौका मिला तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त के जितने भी बादशाह ने दुनिया के सबको लेटर लिखा है, सबको खत लिखा। और नजरान का जो सबसे बड़ा पादरी था, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, खैर, उसको भी रसूलुल्लाह ने खत लिखा। और ये खत में लिखा कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत लिखा जा रहा है। और काहे के लिए लिखा जा रहा है? अगर तुम इस्लाम ले आओगे, ये नूर की तरफ निकाल कर ला रहे हैं रसूलुल्लाह। ये 10 साल का मौका रसूलुल्लाह को जो फराहम हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शक हुआ, और इतनी बड़ी बड़ी तारीख इस्लाम की जंगें हैं कि जहाँ खून में घोड़ों की टांगें डूबी रही, लेकिन उस मौके पर अल्लाह ने नहीं कहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लेकिन जैसे सुलह हुदैबिया का मामला तय हुआ, अल्लाह ने फौरन आयत भेज दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, आज हमने तुम्हें फतह मुबीन अता कर दी। एक सलावत पढ़ लो। रसूल को अल्लाह फतह मुबीन दे रहा है, और ये कैसे सहाबी हैं जो रिसालत पे शक कर रहे हैं? ये सहाबियत के लायक हैं जो रिसालत पे शक करे, खुदा फतह मुबीन अता करे और ये शक करे। अजीब है सहाबियत। एक सलवात और पढ़ने वाला, उसको जो है रसूलुल्लाह ने नसारान के उस बड़े पादरी को खत लिखा जिसके नाम से बुतखाने बनाए जाते थे, इबादत खाने बनाए जाते थे। वो इतना बड़ा पादरी था। सब बादशाह ने दुनिया को खत लिखा, वहाँ भी खत भेजा गया। जब वहाँ खत भेजा तो उनमें से एक गिरोह, वो भी जिसको खत लिखा था, उसने कुछ लोगों का गिरोह बना करके अब मदीने आया है। जब मदीने आया है तो ये वाक़या मुबाहिला रूनुमा हुआ है कि वो आन कर ये कह रहे थे कि देखो
ہم اللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. رسول اللہ کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں. دلائل کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ ان کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہوا. اللہ کے رسول نے قرآن میں بہت ساری مثالیں قرآن کے ذریعے سے سمجھائیں. اس میں سب سے پہلی مثال دی کمثل آدم عیسیٰ عند اللہ. اللہ کے نزدیک عیسیٰ جو ہے وہ آدم کی طرح ہیں. جب آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بیٹا نہیں کہتا تو عیسیٰ کی ماں تو موجود ہیں، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ قدرت خدا ہے کہ اس نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ انسان تھوڑی نہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے دست قدرت میں کائنات کی ہر شے موجود ہے. لہذا اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر جیسے ہی آیت کریمہ سنائی، مگر وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے. وہ دلیلیں دیتے رہے، رسول قرآن سناتے رہے، رسول قرآن سناتے رہے، وہ دلیلیں دیتے رہے. رسول قرآن سنا رہے ہیں. مسلمانوں کو غور کر لینا چاہیے کہ میرے نبی کو قرآن کافی نہ ہو سکا، میدان مباہلہ میں وارثان قرآن کو لانا پڑا، تو غیرے وہ قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ وہ جو کہہ رہے تھے آخر وقت میں ہمیں نسخہ آپ کا نہیں چاہیے ہدایت والا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جبکہ پھنسے ہیں بہت سے موقعوں پر اور احادیث پیغمبر جھوٹی گڑھ کے پیش کرنے پر. خیر، اب رسول اللہ نے جب یہ دیکھا کہ بات نہیں مانی جا رہی ہے، فوراً جبریل کو بھیج دیا اللہ نے. آئے مباہلہ لے کر کے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الظالمین. اب اللہ کے رسول نے جیسے یہ پیغام الہی سنا فوراً ان کو سنا دیا. اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد، رسول علم آ جانے کے بعد بھی یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. فقل تعالوا ندعو، ان سے کہیے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابنانا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وانفسنا، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ. ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ. رسول اللہ نے حکم الہی پاتے ہی اس آیت کریمہ کو ان نصارى نجران کے سامنے سنا دیا. اب یہ بات ہوئی کہ میدان مباہلہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں اس جگہ پر ہم لوگ جمع ہوں گے اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر لعنت کی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان پر لعنت ہی کی جائے گی. ایک صلوات بھیجو. جھوٹ چاہے جس معاملے میں بولا جا رہا ہو یہ طے ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب وہ جھوٹ جس مقصد کے لیے بولا جا رہا ہو، جس معیار کا جھوٹ ہو، چاہے مسجد میں بولے، امام باڑے میں بولے، منبر پر بولے، کہیں بھی بولے، جھوٹا ہے تو لعنتی ہے، چاہے جتنا بڑا لوگوں کے درمیان مومن بنے. ایک صلوات بھیجو. مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی، جو صادق ہوں گے وہ لعنت. اور وہ جس کو خط لکھا تھا رسول اللہ نے، وہ اپنے درمیان لوگوں کو بیٹھا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے، کل جب یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ دیکھنا کہ یہ مباہلہ میں لا کس کو رہے، آپ دیکھیں ان کو پتا ہے، یہ ساتھ میں بیٹھنے والوں کو نہیں خبر ہے کہ یہ رسول کون ہے. وہ جان رہا ہے کیونکہ وہ اپنے قدم معاشرے کا، اپنے شہر کا، اپنے لوگوں کا بڑا عالم تھا. معلوم یہ ہوا کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ معرفت رکھتے ہیں. ایک صلوات جاہلوں کو آل محمد کی معرفت نہیں ہوتی. اب یہ صاحب جو ہے کہنے لگے کہ دیکھو نا، یہ دیکھنا یہ ہے کہ مباہلہ میں لاتے کسے ہیں.
جب یہ ہوا تو اب کہنے لگے اگر یہ اصحاب کو لے کر آئے تب تو ڈٹ جانا. اس بڑے راہب اور پادری کا کہنا ہے جس کو اللہ نے تبلیغ کہنے لگا کہ اگر یہ اپنے اصحاب کو لے کر آئے تب تو مباہلہ کر لینا، لیکن اگر یہ اپنے اہل بیت کو لے کر آئے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا. یہ طے ہو گئی وہاں بات. جب دوسرا دن ہوا، سورج طلوع ہوا اور وقت معینہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مباہلہ کی تفسیر کرتے ہوئے چلے. جیسے لیکن جس شان سے، جس ترتیب سے آیت کریمہ آئی ہے مباہلہ کی، اسی شان اور اسی ترتیب سے رسول اللہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چلے ہیں. آیت کیسے آ رہی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. پہلا لفظ ہے ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہے نا. وہ ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو اب ابنانا کا پہلا لفظ ہے، حسن و حسین کو آگے رکھ دیا. تفسیر کرتا جا رہا ہے اللہ کا پیغمبر. وَأَنفُسَنَا، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا تم اپنے نفسوں کو لاؤ. دیکھیے اپنے نفس، جب کہا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے آیت نے، تو رسول نے اپنے نفسوں کی جگہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جب نشانہ کی بات آئی تو صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین ان کو رکھا. آیت کی تفسیر کر دی رسول اللہ نے، اسی وقت کر دی. اسے کہتے ہیں مفسر قرآن. ایک صلوات اور پڑھ لیں. اسے کہتے ہیں مفسر قرآن. آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے چلے. جب چلے گھر سے نکلے ہیں تیار ہو کر، ادھر بیچارے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے کنگھی ونگھی کیے ہوئے. اب محفل ہے تو بہرحال آپ کو کچھ بھی کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے گا. اور مومنین کو خوش کرنا بھی عبادت ہے نا. نماز پڑھنا ہے نا، عبادت ہے. مومنین کو خوش کرنا بھی نماز سے اسی عبادت کے ثواب رکھتی ہے نا. اب رسول اللہ ادھر سے اصحاب کو لے کر چلے. اب چونکہ ان کے گھر کا دروازہ تو صحن خانہ خدا میں کھلتا تھا نا، لہذا یہ خانہ خدا میں سب تیار کنگھی چوٹی کیے ہوئے. ادھر رسول اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا، جناب زہرا کے بچوں کو لے کر رسول نکلے. اس کے پیچھے فاطمہ اور اس کے پیچھے علی. تو یہ سب بچے اور بوڑھے سب جوان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو آگے کیا. یا رسول اللہ، یہ ہمارے بچے بھی تو ہیں، آیت میں اتنی وسعت ہے. تو رسول نے یہ جملہ بڑا خوبصورت اور میرا نہیں، یہ بھی بتا دوں آپ. علامہ ناصر صاحب کا جو ہے، علامہ نسیم عباس پاکستانی گاؤں کا جملہ ہے، وہ یہاں کے اوپر بڑا خوبصورت سے جملہ کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب پیغمبر مسجد سے نکلے اہل بیت کو تیار کر کے ادھر اصحاب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اصحاب نے جب حسنین کو آگوش میں دیکھا، آگے دیکھا، انہوں نے اپنے بچوں کو آگے کیا. یا رسول اللہ، یہ ہمارے بچے بھی تو ہیں. رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، تم نے آیت ٹھیک سے نہیں پڑھی. اس میں کیا لکھا ہے؟ ابنانا. دیکھو ابنانا کے معنی تو ہوتے ہیں بیٹے. یہ بیٹے ہم نے رکھ لیے، اب تم ابنانا. ایک صلوات. ایک اور اس سے بہتر صلوات. لہذا اصحاب کو، اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو رسول اللہ اس شان و شوکت سے لے کر چلے. اب چونکہ وہاں میٹنگ ہو چکی ہے کہ دیکھو کس کو لے کر آ رہے ہیں. اگر اصحاب کو لے کر آئے تو مباہلہ ہوگا، لیکن اگر اہل بیت کو لے کر آئے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا. ان کا وہ بڑا عالم کہہ رہا ہے. جیسے ہی اس نے بلندی سے دیکھا کہ رسول اللہ آغوش میں مولا حسین علیہ السلام داہنی طرف انگلی تھامے ہوئے حسن مجتبیٰ چلے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے صدیقہ طاہرہ چلی آ رہی ہے، اور صدیقہ طاہرہ کے پیچھے امیر المومنین حضرت علی فوراً اس نے کہا، دوڑتا ہوا آیا اپنے لوگوں کے درمیان، خبردار جو ہاتھ اٹھے ہوں انہیں نیچے کر لو، اور اگر آج تم نے ان کا مقابلہ کر لیا تو یاد رکھنا سال بھر تک کوئی بھی عیسائی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو پائے گا. بلکہ بعض روایتوں میں کہا کہ ہمیشہ کے لیے عیسائی قوم مٹ جائے گی.
نہ ان کے باغات رہیں گے، نہ باغات پر بیٹھنے والے پرندے، سب خاکستر ہو جائے گا اگر آج ان سے مباہلہ کر لیا۔ سمجھدار تھے لہذا بیک ہو گئے، ہے نا۔ اگر انہوں نے اہل بیت کا مقابلہ کر لیا ہوتا تو آج وہ بھی لعنت اللہ ہو گئے ہوتے، اب وہ بھی آج لعنت اللہ ہو گئے تھے۔ تو جو مباہلہ نہ کرے اور پیچھے ہٹ جائے وہ عیسائی ہے، جو کر لے وہ لعنت اللہ جو اہل بیت کے مقابلے نہ جائے۔ اب وہ چیخ رہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہ ہم ایسی ہستیاں دیکھ رہے ہیں، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی حرکت میں آ جائے، یہ اگر اشارہ کرے تو چاند زمین پر آ جائے، ستارے آسمان ہو جائیں، آسمان زمین ہو جائے، اگر یہ اشارہ کر دے تو کائنات زیر و زبر ہو جائے۔ مباہلہ نہ کرو، مباہلہ نہیں ہوا، اصحاب ان کے پیچھے ہو گئے، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر آج ان لوگ مباہلہ کر لیتے۔ اچھا آخری بات اور فتو دعا کریں، سلمان آپ ہی بتائیں۔ بس آخری بات اور پوائنٹ کی بات تو کیا کہ کیا رسول اللہ اگر جاتے میدان مباہلہ میں تنہا اہل بیت کو نہ لے جاتے تو کیا معرکہ سر نہ کر پاتے؟ نہیں ہو پاتا؟ بتائیے آپ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن محبوب الہی ہے، چاند جس کے اشارے پر دو حصوں میں ہو جائے، یہ فاتح اس سے بڑا صادق کون تھا مدینے میں، مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر، جس کو کافر اور مشرکین کر کے وہ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور اس سے بڑا کوئی صادق سچا ہو سکتا تھا پوری زمین پر؟ نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا جاتے تو یقیناً مباہلے کو سر کر لیتے اور لعنت کرتے اور معاملہ طے ہو جاتا، فاتح بن کر واپس آتے، لیکن اہل بیت کو لے کر گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ اب یہاں کے اوپر علماء نے اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ یاد رکھنا پہلی وجہ تو یہ تھی کہ رسول اگر اہل بیت کو لے کر جا رہے ہیں تو پہلی وجہ یہ کہ دنیا میں اور رہتی دنیا تک اور ان کو تمام لوگوں کو رسول اللہ اہل بیت کو پہچانوانا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی اپنے اہل بیت میں دو بچے ہیں، دو مرد ہیں رسول اور علی، ایک خاتون ہے، مسئلہ تھا اسلام پر، ہے نا، لہذا اہل بیت کو لے کر رسول اللہ جا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا جب بھی اسلام پر بات آ جائے تو بوڑھے ہو تو گھر میں نہ بیٹھنا، بچے ہو تو گھر میں نہ رہنا، جوان ہو تو گھر میں نہ رہنا، خاتون ہو تو گھر میں نہ رہنا، میدان میں آ جانا۔ یہ مقصد تھا اہل بیت اطہار کو لے کر جانا، بچوں کو لے کر جانا، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اب آنے والی کربلا میں کوئی حسین پر آواز نہ اٹھائے کہ حسین بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، حسین عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، حسین بوڑھوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، مجھ سے سوال نہ کرنا، میرے نانا سے سوال کرنا کہ مباہلہ میں بوڑھا رسول کیوں گیا، جوان مرد علی کیوں گیا، بچوں کو کیوں لے کر گئے، عورت کو کیوں لے کر گئے۔ مسئلہ وہاں بھی اسلام کی تحفظی کا تھا، یہاں بھی اسلام کو بچانے کا یہ مباہلہ طے پایا ہے اور اس میں اہل بیت کو لایا گیا، ورنہ فاطمہ کو کیا ضرورت تھی کہ جس کے قدم پر، جس رسول کے قدم علی کے قدم ہیں اور رسول کے قدم پر فاطمہ کے قدم ہیں، پردے کا یہ عالم، وہ کیا تحفظ توحید کرے گی جو خود پردے میں ہو؟ یہ اتنی پردہ دار خاتون کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اللہ گویا اپنا مزاج بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھنا عصمت اگر پردے میں ہو
تو بھی توحید کی حفاظت کر لیتی ہے۔ عصمت اگر پردے میں ہو، توجہ کریں میرے جملوں پر، عصمت اگر پردے میں ہو، عصمت اگر پردے میں ہو تو بھی توحید کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اب نہ کہنا کہ تمہارے امام ہیں تو پردے میں کیوں ہیں۔ عصمت اگر پردے میں ہے تو صحیح، وہ توحید کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ایک صلوات آئیے مل کر دعا کریں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا جس طرح تو نے فتح مبین اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی، جس طرح تو نے ہر مارکہ علی کے نصیب میں لکھ دیا اور علی کی کیا نام ہے زندگی میں لکھ دیا، علی کی قسمت میں لکھ دیا اور علی کو فاتح ہر میدان میں رکھتا، خدایا ہم لوگوں کو اور تمام شیعان حیدر کرار کو ہر میدان میں فاتح ہونے کی صلاحیت عطا فرما۔ جھوٹوں کا معاملہ ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، ہم لوگوں کو اللہ کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ علوم آل محمد سے ہمارے قلوب اور ذہنوں کو منور اور روشن فرمائے۔ ہم سب کو بہترین معرفت آل رسول عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مومنین مومنات پر شمال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔